وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ اللہ اکبر۔ اللہ خوب جانتا ہے، سبحان اللہ، جو کچھ تمہارے سامنے ہے، ان کے سامنے، ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، سب اللہ جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کو معلوم ہے کس کو کہاں رکھنا ہے، کس کو رسول بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا، کون جھوٹی دلیل دے رہا ہے، کون غلط بات کر رہا ہے، کون شرک کر رہا ہے، کون نبیوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، اللہ کو سب باتیں معلوم ہیں۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے رسالت کہاں رکھنی ہے، کس کو دینی ہے، کس کو نہیں دینی۔ اور مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیات دونوں جو ہیں وہ اس وقت نازل ہوئیں جب لوگوں نے اعتراض کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ خاص طور پہ امام بغوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے معالم التنزیل کے اندر کہ یہ جو مشرکین اعتراض کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پر، کہ اگر اللہ نے بھیجنا ہی تھا نبی اور اللہ نے اگر رسالت دینی ہی تھی تو اس شخص پر نازل کرنا تھا جو یتیم ہے، جس کے پاس، جو بالکل ہمارے درمیان میں ایک کسی سردار پر اگر اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا تھا تو کسی اور کے اوپر نازل کرتا۔ انزل ھذا القرآن علی ھذا الرجل، اس شخص پر، من بیننا، ہمارے درمیان یہی تھا، یہی رہ گیا تھا، یعنی اس طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ کریم نے جیسے وہاں فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اس نے کہاں کس کو رسالت دینی ہے، تمہیں تو نہیں کوئی اختیار دیا گیا۔ اور کہیں وہ کہتے تھے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ جو اگر قرآن نازل ہونا ہی تھا تو یہ جو دو بستیاں ہیں، طائف اور مکہ، قریبی بستیاں تھیں، جڑواں بستیاں، تو ان دو بستیوں میں سے کسی کے سردار پر نازل ہوتا، تو یہ اعتراضات وہ کرتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ کریم نے اس طرح کی آیات، اور امام بغوی کا خیال ہے کہ یہ آیات بھی اسی موقع پر نازل ہوئی، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ جو ہے وہ خود چنتا ہے فرشتوں میں سے بھی، اور یہ قانون ہے اللہ کا۔ مضارع کا مطلب یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ اس طرح کرتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کی جو علم کے محیط کلی ہونے کی جو کیفیت ہے وہ تمہارے سامنے کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے پیچھے جو پوشیدہ چیزیں ان کو بھی جانتا ہے، جو پہلے والی چیزیں ان کو بھی جانتا ہے، بعد والی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدے کرو، واعبدوا ربکم، اور بندگی کرو اپنے رب کی، وافعلوا الخیر، اور نیکیاں کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں رکوع کرو، سجدے کرو، دو حکم ہیں، تیسرا حکم وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ عبادت کرنے کا ہے، چوتھا حکم ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیکیاں کرو۔ اب یہاں پہ یہ نہیں فرمایا وَاعْمَلُوا الْخَيْرَ، بلکہ فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ۔ تو فعل اور عمل، فعل اور عمل، ان دونوں میں فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ فعل، جہاں فعل کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے وَافْعَلُوا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے فوری طور پر عمل کرو، اور جب کہا جائے وَاعْمَلُوا تو اس کے اندر اس کا فوری وقوع پذیر ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کہا جائے قرآن میں جہاں کہیں بھی عمل کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب فوری، اسی وقت عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن جہاں فعل کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا فوری طور پر اسی وقت عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے قرآن نے کہا لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے جو مقرر ہیں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہ اس کے اوپر بڑے سخت گیر فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ، جہاں فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو، وہ آگ کہ جس کے اوپر سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جو بڑے سخت ہیں، سخت دل والے ہیں اور شدید طاقت والے۔
لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یعنی وہاں یہ نہیں فرمایا وَيَعْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، بلکہ فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے فوری بجا لاتے۔ یہاں فرمایا وَفْعَلُوا الْخَيْرِ، اٹھو اور فوری طور پر نیکی کرنا شروع کر۔ وَعْمَلُوا پوری زندگی پر محیط ہو سکتا ہے، وَفْعَلُوا کا مطلب فوری طور پر، اور تاکید ہے اس کے اندر کہ اللہ کا حکم سننے کے بعد اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، نیکی اور خیر کا کام فوراً کرنا چاہیے۔ یہاں پہ بھی امام بغوی نے ایک بڑا لطیف نکتہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو خیر ہے نا، یہ اس سے مراد عام نیکی نہیں ہے، عام نیکی بھی مفہوم اس کا ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ بڑی خاص نیکی کا ذکر ہے، اور وہ ہے صلۃ الرحم و مکارم الاخلاق، کہ رشتہ داروں کو ملانا، صلہ رحمی کرنا اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خیر کا معنی صلہ رحمی اور اخلاق کر لیا جائے، یعنی سوشل جو انسان کی سماجی حیثیت ہے اور جو سماجی اس کے معاملات ہیں وہ سارے اس میں آ جائیں، تو کہتے ہیں پورا دین ان چار باتوں میں آ جاتا ہے۔ یا چار حکم ہے نا، ارکعوا واسجدوا، سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، بندگی کرو اپنے رب کی، تو وفعلوا الخیر، وہ کہتے ہیں نظام عبادات بھی اس میں آ گیا، نظام معاملات بھی سارا اس کے اندر آ گیا، یعنی خاص حکم ارکعوا واسجدوا نماز کا ہے، واعبدوا ساری بندگی کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت 24 گھنٹے کا کام ہے۔ ارکعوا واسجدوا تو نماز ہو گئی، رکوع کرو، سجدے کرو، نماز پڑھو، تو واعبدوا اس کا مطلب ہے عبادت کا تصور وسیع تر ہے، وہ صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، عبادت جو ہے وہ پوری زندگی کا نام۔ میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، اردو میں ہم ایک اس لفظ استعمال کرتے ہیں عبدیت، ایک استعمال کرتے ہیں عبادت، عبادت بھی عبد سے ہے، عبدیت بھی عبد سے ہے، دونوں عربی زبان کے لفظ۔ تو عبد کا کیا معنی ہے؟ عبد کا معنی ہوتا ہے غلام ہونا۔ عبادت جب ہم اسلام کی اصطلاح میں عبادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ ساری کی ساری نیکیاں ہیں جو عبادت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ اس میں نماز بھی آ گئی، اس میں روزے آ گئے، اس میں زکوٰۃ آ گیا، اسلام کے بنیادی ارکان آ گئے، اس میں جتنے بھی باتیں بتائی گئی، یہ عبادت کی بات ہے، یہ بھی عبادت کی بات ہے، یہ عبادت ہے۔ لیکن ہمیں صرف عبادت کا حکم نہیں ہے، ہمیں عبدیت کا حکم ہے۔ کیا کہ عبدیت کا مطلب ہوتا ہے غلامی، کہ صرف نماز پڑھ کے آپ اپنی اللہ کی عبدیت کے فریضے سے عہدہ برا نہیں ہوئے۔ نماز پڑھنے کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز پڑھ لی ہے زمین میں پھیل جاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وہاں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے اگر تم کامیابی چاہتے ہو۔ لہٰذا عبادت مطلوب نہیں ہے، عبدیت مطلوب ہے، صرف عبادت مطلوب نہیں ہے، عبدیت مطلوب ہے، اور اس کا تعلق وسیع تر پوری زندگی کے اوپر ہے۔ تو نماز پڑھو، ارکعوا واسجدوا، سجدہ کرو، رکوع کرو، واعبدوا ربکم، اور ہر زندگی کے ہر میدان میں، ہر لمحے میں اپنے مالک کی بندگی کرو، اس کی غلامی کرو۔ وفعلوا الخیر، تو یہ اس کا سماجی پہلو ہے کہ صلہ رحمی بھی کرو اور حقوق العباد کا اہتمام کرو، اخلاق بھی بہترین ہوں، مکارم الاخلاق۔ اخلاق، اچھے اخلاق کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے سامنے کوئی بڑا آدمی آ جائے تو آپ اس کے سامنے اپنے جو ہے وہ مسکرا کے اور انتہائی اچھے رویے کا اظہار کر لیں، اور پھر کوئی چھوٹا آدمی آئے تو فوراً آپ کا رویہ بدل جائے۔ یہ اخلاق نہیں۔ مکارم الاخلاق پتہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا مطلب ہے زندگی انسان کی ایسے رویے پر مبنی ہو کہ جس پر آپ کو اچھا رویہ کرنے کے لیے سوچنا نہ پڑے۔ غزالی نے کہا تھا کہ اخلاق تو نفس کی ایک پختہ حیت کا نام ہے، پختہ شکل کا نام ہے، ایک پختہ عادت کا نام ہے، کہ انسان، وہ کہتے
اخلاق نفس کی اس حیت راسخہ کا نام ہے کہ جس کے تحت افعال و اعمال بغیر تردد کے اور بغیر تکلف کے سر انجام پاتے ہیں. یعنی آدمی کو سوچنا نہ پڑے کہ میں نے یہاں کیا کرنا ہے، یہ بڑا آدمی ہے، یہ چھوٹا آدمی ہے، میں نے اس کے سامنے کیا رویہ رکھنا ہے، اس کے سامنے کیا رویہ رکھنا ہے. اگر یہ سوچنا پڑے تو اس کا مطلب وہ اخلاق نہیں ہے. اگر آپ خاص لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، عام لوگوں کے سامنے آپ کا رویہ دوسرا ہو، تو اس کا مطلب ہے آپ اچھے اخلاق کے مالک نہیں ہیں. اچھا خلق یہ ہے، اچھے اخلاق یہ ہیں، مکارم الاخلاق یہ ہے کہ آپ کے سامنے چھوٹا بچہ ہو، آپ کے سامنے بڑا ہو، آپ کے سامنے بہت بڑا آدمی ہو، آپ کے سامنے بہت چھوٹا آدمی ہو، سب کے ساتھ آپ کا رویہ ایک جیسا ہو. یہ ہے اخلاق. آپ کو سوچنا نہ پڑے کہ میں نے اب کیا کرنا ہے، بلکہ آپ کے کیفیت ویسی کی ویسی ہو. یہ اخلاق ہے. تو وفعلوا الخیر کا معنی یہ ہوگا کہ اپنی زندگی اس پریسائزڈ پرنسپل کے اوپر رکھو کہ سوشلی، سماجی اعتبار سے تمہارا ہر زندگی کا لمحہ اور ہر عمل وہ خیر کا اور نیکی کا عمل. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی نا، سبحان اللہ، بڑی جامع دعا کہ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فیها معاشی واصلح لی آخرتی التي فیها معادی واجعل الحیات زیادتا لی فی کل خیر واجعل الموت راحتا لی من کل شر. کہ اللہ میرا دین اس کی اصلاح کر دے جو میرے معاملے کا، اصل معاملے کا تحفظ ہے. اللہ میری دنیا کی بھی اصلاح کر دے، میری دنیا بھی ٹھیک کر دے جس میں مجھے رہنا ہے. اللہ میری آخرت بھی ٹھیک کر دے جہاں مجھے جانا ہے. وجعل الحیات، اور اللہ میری زندگی ایسی بنا دے زیادۃ لی فی کل خیر، اللہ جو ہر لمحہ ہر نیکی میں اضافے کا باعث کرے، ہر نیکی، ہر لمحہ ہر نیکی میں اضافے کا باعث ہو. اگر اللہ وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، اللہ میری زندگی کا ہر لمحہ نیکی میں اضافے کا باعث ہو. یہ ہے خیر، یہ ہے پوری زندگی. وفعلوا الخیر، یہ ایک ہولسٹک اپروچ. پوری زندگی ایسی کی ایسی ہو کہ اس کے اندر ہر لمحہ خیر برآمد ہو رہی ہو. وجعل الموت راحۃ لی من کل شر، اور اللہ میری موت ایسی بنا دے کہ وہ ہر طرح کی برائی سے راحت کا سامان بن جائے، یعنی موت میرے لیے راحت بن جائے. اب یہ مومن کی موت ہے، زندگی خیر ہو اور موت راحت ہو. یہ گویا یہاں بھی اس پوری آیت کا معنی پوری زندگی کا ایک منہج ہے. نمازیں بھی پڑھو، عبادات بھی کرو، اور پوری زندگی اللہ کی بندگی کرو. وفعلوا الخیر، اور نیکی کے کام کرتے رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اچھا، یہاں پہ آیت سجدہ ہے، اور امام شافعی کے نزدیک عام طور پہ قرآن میں لکھا ہوتا ہے السجدہ عند امام شافعی، کہ امام شافعی کے نزدیک یہ سجدہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم چاروں ائمہ کی بات کرتے ہیں تو ان میں سے باقی تین ائمہ یہاں پہ سجدے کے قائل نہیں. اور سجدہ تلاوت کل قرآن میں کتنے ہیں اس میں بھی اختلاف ہے. جو امام شافعی کے علاوہ باقی تین ائمہ ہیں ان کے خیال میں 14 سجدے ہیں، اور امام شافعی کا خیال یہ ہے کہ 15 سجدے ہیں. یہ سورہ حج جو ہے اس کے اندر 2 سجدے. تو اس کے علاوہ بھی بعض سجدوں کے اندر اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی ساری وجوہات جو ہیں وہ روایات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اتنے سجدے کرو، اور بعض جگہ ایسا بھی ہوا کہ صحابی نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت فرمائی کہ جہاں آپ نے سجدے کا حکم دیا تھا اور آپ نے سجدہ نہیں فرمایا، اور جہاں صحابی نے دیکھا کہ آپ نے سجدہ نہیں کیا، اس سے اختلاف پیدا ہو گیا. بعض نے کہا یہاں سجدہ ہے، کہ بعض نے کہا یہاں نہیں. مثال کے طور پر جو طوال مفصل ہیں، یعنی بلکہ مفصلات جن کو کہا جاتا ہے، سورہ قاف سے لے کر آن ورڈ جتنی آیات ہیں 26ویں پارے میں، سورہ قاف سے لے کر آخر تک قرآن میں، ان ساری صورتوں کو مفصلات کہا جاتا ہے. اور اس میں پھر 3 کیٹیگری ہیں، طوال ہیں، اوساط ہیں اور قصار ہیں. ان مفصلات میں کتنے سجدے ہیں اس میں بھی اختلاف. بعض نے کہا کہ اس میں 3 سجدے ہیں، بعض نے کہا 2 سجدے ہیں. اب اس میں اگر 2 سجدے کریں، ان 2 کو گنے پھر 14 بنتے ہیں، اور ادھر 3 گنے، ادھر 1 گنے پھر 14 بنتے ہیں. سورہ حج کے 2 گنے تو وہاں کے 3 گنے. تو یہ بہرحال مختلف روایات ہیں. اور اس سلسلے میں جو صحابہ کی طرف اگر دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ
جو امت کے عالم جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا حبر الامہ، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ ہیں جو اس موقع پر سجدہ کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں سجدہ ہے، یعنی یہ اختلاف۔ البتہ جو اس اختلاف کی جو اس میں جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے جو دلیل تھی وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کہ عمر سجدے جو ہے سجدہ تلاوت وہ گن لینا کہ مفصلات میں 3 ہیں اور سورہ حج میں 2 ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصلات کے 3 سجدے اور سورہ حج کے 2 سجدے فرمائے۔ اب اگر ایک تو آیت نمبر 18 پہ ہے، ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، اور دوسرا سجدہ یہ ہے، تو اگر ان دونوں کو گنا جائے تو یہ کل 15 سجدے بنتے ہیں۔ تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ جمہور کی رائے یہ ہے مسلمانوں میں سے کہ 14 سجدے ہیں، اور اس سجدے کو وہ سجدہ نہیں مانتے، اور اس کی پھر بہت ساری علمی وجوہات بھی انہوں نے بتائی ہیں کہ یہاں پہ چونکہ عبادت کا عمومی جو ہے وہ ارکعوا واسجدوا میں نماز پڑھنے کا عمومی حکم ہے، سجدے کا نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اور بھی دلائل اس کے دیے گئے ہیں۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ اگرچہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ سجدہ نہیں ہے، سجدہ تلاوت۔ اسی سے پھر جو میں نے پہلے عرض کیا کہ امت کا عام طور پر ائمہ کا خیال یہ ہے کہ یہ سجدہ تلاوت واجب ہے، لہٰذا اس کے وجوب کے لیے، وجوب کی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ لیکن بعض اوقات وہ جو جس وجہ سے سجود تلاوت میں اختلاف پیدا ہوا ہے کہ کتنے ہیں، اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے کہ بعض اوقات آپ نے سجدہ نہیں فرمایا۔ تو جو وجوب کے قائل ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا تو ہم نے حکم کو دیکھنا ہے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو نہیں دیکھنا۔ جہاں حکم اور عمل دونوں ہوں تو ہمارے ذمے، ہمارے لیے حکم جو ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ہو سکتا ہے بعد میں کر لیا ہو، اس وقت نہیں کیا، بعد میں کر لیا ہو کسی اور موقع پہ، کیونکہ سجدہ تلاوت مؤخر کیا جا سکتا ہے، تو کسی مؤخر وقت میں آپ نے کر لیا ہو، اس لیے جب حکم موجود ہے اس کو واجب ہی سمجھا جائے۔ لیکن دوسرا موقف پھر اس بارے میں یہ بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی فرمایا اور کبھی آپ نے سجدہ فرمایا اور کبھی نہیں فرمایا، تو آپ کے سجدہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ سجدہ کرنا واجب نہیں ہے، سنت ہے، اگر کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، نہ بھی کیا جائے تو گناہ نہیں۔ بہرحال یہ ایک دوسرا موقف ہوا۔ تو جمہور کا موقف یہی ہے کہ واجب ہے، اور اس میں پھر جمہور کا موقف یہ بھی ہے کہ 14 سجدے ہیں، اور 14 پہ پھر سورہ حج کا 1 سجدہ ہے۔ یہاں عام طور پہ امام شافعی کا نام لیا جاتا ہے، لیکن بہت سارے دیگر صحابہ کرام بھی اور مختلف ائمہ اس بات کے قائل تھے، لہٰذا اس کو اگر 15واں سجدہ سمجھ لیا جائے تو احتیاط کا موقف بہرحال اسی میں ہے کہ اس کو سجدہ سمجھ لیا جائے کہ یہاں پہ بھی سجدہ ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو آپ لوگ بھی اگر سجدہ کرنا چاہیں یہاں پہ تو اچھی بات ہے، کر لیا کریں، اور بعد میں اس پر یہ چونکہ آیت سجدہ ہے اور بعض کے نزدیک، جمہور کے نزدیک نہیں، اس لیے سجدہ کر لیے بعد میں جا کر سجدہ تلاوت۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے، وما جعل علیکم فی الدین، اور نہیں بنایا اس نے تمہارے اوپر دین میں من حرج کوئی تنگی، ملت ابیکم ابراہیم، یہ دین جو ہے وہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، من قبل، پہلے بھی، وفی ہذا، اور اس میں بھی یعنی قرآن میں بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ۔ فاقیموا الصلاۃ، پس نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ مضبوطی سے۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، کارساز ہے۔ فنعم المولا، کتنا ہی اچھا کارساز ہے، ونعم النصیر، اور کتنا ہی اچھا مددگار۔ اچھا جی، یہاں پہ چونکہ جہاد کا لفظ ہے اس لیے یہ بہت تفصیل کا متقاضی ہے، لیکن ہماری چونکہ گفتگو جہاد اور قتال کے حوالے سے پہلے بہت دفعہ ہو چکی، لہٰذا میں اختصار کے ساتھ چند باتیں یہاں پہ عرض کروں گا۔
جہاد کا لفظ عام طور پہ قتال کے لفظ کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ قتال کا معنی ہے لڑائی کرنا، اور جہاد کا معنی ہے جد و جہد کرنا، سٹرگل کرنا، ایفرٹ کرنا۔ لیکن قتال جہاد کا حصہ ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جہاد کا لفظ بول کر قتال مراد لیا جاتا ہے، لہٰذا جہاں کہیں بھی کوئی کہتا ہے جہاد تو کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی کہ جہاد سے مراد قتال ہے، لڑائی، اور اسی بنیاد پر جہاد کے بارے میں مختلف موقف بھی اختیار کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جہاد کا لفظ جو ہے میں یوں سمجھتا ہوں کہ یہ ان الفاظ میں سے ہے جو بڑے مظلوم الفاظ ہیں، اور قرآن کے وہ تصورات ہیں جو بڑے مظلوم ہیں، جن کے بارے میں افراط و تفریط کا نقطہ نظر مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ بعض نے تو وہ جہاد اکبر والی جو جہاد اکبر سے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے ہیں، ایک بالکل ضعیف بلکہ من گھڑت حدیث موضوع، اس پر اکثر محدثین کا یہ خیال ہے کہ وہ من گھڑت موضوع ہے۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے من گھڑت، وہ حدیث ہوتی ہی نہیں۔ بعض کا خیال ہے ضعیف جداً کہ وہ شدید ضعیف ہے۔ بہرحال وہ شدید ضعیف بھی ہو یا من گھڑت ہو، وہ دلیل نہیں بنتی۔ تو اس کی بنیاد پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہم جہاد اکبر سے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف واپس آ گئے، یعنی چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے۔ تو صحابی نے پوچھا بڑا جہاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ تو گویا اب ہم معاشرے میں ہیں تو یہاں رہتے ہوئے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا یہی جہاد ہے۔ وہ جو محاذ پہ جا کے لڑنا ہے وہ تو چھوٹا جہاد ہے، بڑا جہاد یہ ہے۔ اس سے جو ہے ایک بالکل کانسیپٹ پورا جہاد کا مختلف ہو گیا۔ اسی طرح سے دوسرے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جہاد جہاں بھی استعمال ہو اس کا مطلب قتال ہے، لہٰذا لڑنا چاہیے، اور وہ معاشرے کے اندر بھی لڑائی کے قائل ہیں، اور ایک بالکل وائلنٹ جو تشدد پسند ایک اسلام کا جو تصور ہے وہ انہوں نے لکھا ہوا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی برائی کا مرتکب ہو اٹھا کر دو بس چل، اور پوری ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تشدد والا اور یہ ایک جو اسلام کا تصور ہے، اس نے یہ جو جہاد کا تصور ہے اس نے ایک بہت بڑا فساد پیدا کیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک مظلوم تصور ہے جہاد کا، جس کے بارے میں مسلمانوں نے خاص طور پہ اس صدی میں بہت ہی زیادہ افراط و تفریط کا اظہار کیا۔ آج میں صرف چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلے بہت دفعہ یہ بات اس کے اوپر قتال کے ضمن میں جب بات ہوئی سورہ نساء کی آیت نمبر 75 کی، وہاں بھی ہم نے ذکر کیا تھا، اور جہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 کی بات ہوئی وہاں بھی ذکر ہوا تھا، اور جہاں سورہ حج میں آیت نمبر 39 پہ پہنچے تھے وہاں بھی میں نے کوشش کی تھی کہ تفصیل سے کوئی بات آپ کے سامنے رکھوں، اس لیے وہاں بھی اس کو تازہ کر لیجئے گا۔ لیکن یہاں لفظ استعمال کیا اللہ کریم نے جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، تو جہاد قتال نہیں ہے، لیکن قتال جہاد میں شامل ہے، کیونکہ یہ مترادف بہرحال استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ایک حدیث میں فرمایا وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الْجِهَادِ، اسلام کے کوہان کی چوٹی جو ہے، کلائمیکس کہہ لیجئے، ذروۃ صنامہ، جیسے اونٹ کے اندر سب سے بلند جگہ اس کی کوہان ہوتی ہے، اسی طرح اسلام کی جو سب سے بلند جگہ ہے وہ جہاد ہے۔ تو اس سے مراد قتال ہے، کیونکہ قتال جہاد کے اندر شامل ہے، لیکن جہاد لازمی طور پر قتال نہیں ہے۔ لہذا یہاں اللہ کریم نے جو فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، تو اس سے مراد پوری زندگی کی تگ و دو ہے جو اپنے نفس سے شروع ہوتی ہے اور وہ جاتی ہے قتال تک۔ جہاں کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، جو آداب و شرائط اللہ نے دین پر عمل کرنے کے لیے رکھے ہیں، اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے نفس سے اصلاح کا آغاز کر کے، اس کے خلاف جد و جہد کا آغاز کر کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کافروں کے خلاف محاذ تک چلے جانا، یہ پورا جہاد۔ لہذا حق کا جہاد ہی کا مطلب یہ ہے۔ اور لمبی حدیث ہے مسند احمد کی، اور اس میں صحیح حدیث ہے۔ ایک تو یہ میں نے عرض کیا کہ ایک وہ حدیث ہے کہ جس میں کہا جہاد اکبر اور جہاد اصغر والا معاملہ ہے، یہ حدیث تو صحیح نہیں، لیکن ایک صحیح حدیث میں جو مسند احمد کے اندر موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اصل مجاہد وہ ہے جس نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا اللہ کی اطاعت میں۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آغاز وہاں سے ہوتا، یہ اس کا نقطہ آغاز ہے، اور نقطہ اختتام کیا ہے؟ محاذ جنگ پر جا کے کافروں کے خلاف اللہ کے دین کے لیے لڑنا۔
اس کے درمیان میں سارا جہاد۔ اس لیے حق کا جہادی کا معنی یہ ہوگا کہ آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں، جس کسی بھی پوزیشن میں ہیں، آپ فوری طور پر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے نفس کے خلاف جہاد شروع کریں۔ نفس کے خلاف جہاد کریں گے تو پھر اس کے اگلا مرحلہ آئے گا، آپ اپنی اصلاح کے علاوہ پھر معاشرے میں جہاں کہیں غلطی ہو رہی ہے، آپ وہاں پہ اس کی بھی اصلاح کا کام کریں۔ اس کی اصلاح میں جہاں آپ کے پاس قوت نافذہ ہے، وہاں آپ اپنے ہاتھ سے اور قوت سے اس کو روکیں گے۔ فَمَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، جس کے پاس کوئی برائی دیکھے اس کو چاہیے کہ ہاتھ سے اس کو دور کر دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے فَبِلِسَانِهِ، پھر وہ زبان سے ضرور روکے۔ یہ ایمان کا نچلے والا درجہ ہے۔ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا، اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہے کہ زبان سے روکے، تو کم از کم دل سے برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ یعنی اپنی اصلاح کے علاوہ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، یہ بھی جہاد ہے۔ لہٰذا آج کل ہم یہ زبان والا جہاد بھی چھوڑتے جا رہے ہیں۔ جو ہاتھ والا جہاد ہے وہ تو قوت نافذہ ہوگی تو کرنا ہے، یعنی اسٹیٹ لیول کا، ریاست کی سطح پر اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو قانون ساز ادارے ریاست کام کرے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی برائی ہو رہی ہے تو گھر کے اگر آپ سربراہ ہیں تو گھر میں قوت نافذہ آپ ہیں، تو گھر کے اندر برائی روکنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہاں پہ صرف زبان سے نہیں بلکہ وہاں پہ آپ اپنی قوت استعمال کریں، اور اسی طرح سے جہاں کہیں بھی جس کی قوت ہے، قوت نافذہ، وہ استعمال کریں۔ اسی کو جہاد کہا ہے۔ دوسری حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے نبیوں کو بھی جو مخلص اور جانسار ساتھی ملتے رہے، لیکن بعد ازاں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے دین کے اندر تبدیلیاں کر لی، انہوں نے کہا وہ جو کیا نہیں، کیا وہ جو کہا نہیں گیا تھا، حالات خراب ہو گئے۔ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ان کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے فہو مومن، وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، جو زبان کے ساتھ ان کے ساتھ جہاد کرے فہو مومن، وہ بھی مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو دل کے ساتھ جہاد کرے، دل کے ساتھ جہاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ برائی کو برائی تو سمجھے، فہو مومن، وہ بھی مومن ہے۔ مومن کم از کم ایمان کی کوئی کیفیت موجود ہے۔ پھر فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں بچا۔ اگر کسی نے برائی کے خلاف دل سے بھی جہاد نہیں کیا، یہ وہ جہاد ہے جس کو ہم نے اب آج کل چھوڑ دیا۔ برائیاں ہو رہی ہیں، ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ نہ کسی کو چھیڑو نہ اپنی روش چھوڑو، جو کر رہے ہو مذہب پرائیویٹ معاملہ ہے، آپ کی اپنی آزادی ہے، آپ کے جسم آپ کا مرضی، میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، میرا مستقبل میری مرضی، میں جو مرضی کروں۔ اولاد کہتی ہے میری زندگی ہے، میں جو مرضی کروں۔ والدین کو کہتی ہے آپ کو کیا ہے، آپ کیوں میری زندگی میں مداخلت کر رہے ہیں؟ اور ہم آہستہ آہستہ ودڈرا کرتے جا رہے ہیں دین سے، اور اس کی معاشرے کے اندر خاص طور پر جو سماجی ہماری گیدرنگز ہیں اس کے اندر تو کوئی کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں، ہم نے ودڈرا کر لیا۔ دیندار لوگوں کی، ابھی کل میں کسی شادی میں تھا، دیندار لوگوں کی شادی تھی، کوشش کی انہوں نے پردہ کرنے کی، ذرا سا یوں کیا درمیان میں، وہ بھی میں کہتا ہوں غنیمت ہے۔ لیکن بے پردگی کی انتہا ہوتی ہے ہماری شادیوں کو، بڑی بڑی داڑھیوں والے صف اول کے نمازی شادیوں کے اندر بالکل بے فکر ہو کے مکس گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ ہماری خواتین جو ساری زندگی برقع بھی لیتی ہیں، عبایا بھی پہنتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، دوپٹہ بھی لیتی ہیں، شادی والے دن تیاری کر کے چاٹا کھلار کے وہاں بیٹھی ہوتی ہیں، اور ساری دنیا کو دکھانے کے، اور کوئی کہتا بھی نہیں۔ اب ہم ودڈرا کر گئے، اب ہم کوئی نہیں کہتے، پہلے کہا کرتے تھے، اب کوئی نہیں کہتا۔ آہستہ آہستہ دستبرداری دین سے آہستہ آہستہ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اللہ حکم فرما رہا ہے جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، کیا حق ادا ہو گیا؟ ایمان کا تقاضا پورا ہو گیا؟ میں کہتا ہوں، میں اور آپ، ہم سب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر کسی بے حیائی کی مجلس میں سے اٹھ کے آ گئے ہیں اور بغیر کہے آ گئے ہیں، بغیر کہے اٹھ کے آ گئے ہیں، تو اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اگر ہمیں کچھ ہوا ہی نہیں، ہمارے ایمان کو کچھ فرق نہیں پڑا،
اور ہم دستبردار، بلکہ ہم انجوائے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بکواس بازی عورتوں کی آزادی والی شروع ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کا بینیفیشری تو مرد ہے۔ عورت جتنی بے حیا ہوگی اتنا زیادہ مرد اس کے سے بینیفٹ لے گا نا۔ تو لہٰذا دیکھ لیں یہ جو عورت مارچ ہوا تو اس میں جتنی عورتیں تھیں اس سے زیادہ مرد تھے وہاں پہ، کیونکہ وہ بینیفیشری ہے اس کا، اور وہ بدبخت سب سے زیادہ اس کو اس بات پہ وہ ابھارتا ہے کہ تمہیں آزادی چاہیے، جی ہم آپ کو آزادی دیں۔ آزادی کیا ہے؟ کس سے لینی ہے آزادی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہٰذا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اپنا فرض سمجھو کہ اپنے نفس کی اصلاح سے کام کا آغاز ہونا ہے، اور وہ قتال جو جا کے محاذ جنگ پہ ہونا ہے اس کے لیے تو اللہ نے فوج عطا فرما دی۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فوج بن گئی، کینٹونمنٹ بن گئے اور باقاعدہ لوگوں کی بھرتیاں ہو گئی فوج کے اندر، تو وہ قتال والا فریضہ تو ریاست کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد باقی فرائض تو ہمارے پاس ہیں، ہم کم از کم کہتے رہیں، کہنا تو نہ چھوڑیں۔ اگر کہنے سے بھی دستبرداری اختیار کر لی، اور تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم کمفرٹیبل ہو جاتے۔ جب ہم برائی کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئے تو ذرہ بھر ایمان نہیں باقی بچا، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں بچا اگر ہم برائی کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئے۔ تو وجاہدوا فی اللہ حق، فی اللہ کا معنی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اگر آپ اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں تو پھر شرم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ کہیں اور بات کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو اجتباکم، اسی نے چن لیا ہے، تمہیں پسند کر لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے دین کے اندر تنگی نہیں رکھی بھی موج کرو جو مرضی کرتے پھرو، نہیں، وہ دین، وہ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ والا جو دین ہے کہ اللہ کے رستے میں اپنی سٹرگل اور ایفرٹ کی انتہا کرنی ہے، کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرنا، اس کے اندر اللہ نے رخصتیں رکھی ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی طاقت ہے اتنا ہی کرنا ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب بعض اوقات طاقت نہیں ہوتی، انسان نہیں کر سکتا، تو خواہ مخواہ سمجھنا پھرے کہ جناب میری وہ ذمہ داری ہے، نہیں، آپ کی ساری ذمہ داری ہے۔ دیکھیں اللہ کریم نے کتنی اس حرج، جو حرج کا معنی ہوتا ہے تنگی، تو انسان بعض اوقات کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، نہیں، شریعت نے رخصت کے راستے رکھے ہیں۔ ایک تو رخصت کا راستہ یہ ہے کہ جتنی استطاعت ہے اتنا دین پر عمل کریں، اور جہاں استطاعت نہیں ہے، الدین ان الدین یسر، دین آسان ہے، آسان اس اعتبار سے نہیں کہ موجیں کرتے پھرو، حد ہی کوئی نہیں ہے، آسان اس اعتبار سے ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا اور دین کی پابندیوں کو قبول کرنا آسان ہے۔ اور اگر دین کی پابندیوں کو قبول کرتے ہوئے کہیں مشکل آ جاتی ہے تو شریعت نے رخصت کے راستے رکھے۔ اب دیکھیں نماز انسان جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو بیماری ہو کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھ لے، اشارے کے ساتھ پڑھ لے، یہی آسانی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ اللہ کے نزدیک جو اللہ نے پسند کیا ہے دین تمہارے لیے، وہ دین ہے الاللہ الحنیفیت السمح، وہ دین جو یک رخا بالکل سیدھا دین ہے اور بہت آسان دین ہے، یعنی اس میں کوئی ایسا پٹھا سیدھا کوئی ایسی حرکت نہیں بتائی گئی جو انسان کے بس میں نہ ہو، اور بالکل ایسی نہیں، دین نے بڑی سیدھی سیدھی باتیں، سادہ سادہ باتیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس وہ عمل کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ اگر انسان عمل نہ کر سکے کسی چیز پر تو رخصت کا کوئی نہ کوئی راستہ رکھا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جہاں رخصت کے دو راستے موجود ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان راستہ اختیار فرماتے۔ کتنی اچھی سنت ہے، سبحان اللہ، خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی ضرورت۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال بھی رکھا کہ لوگ جو ہیں عمومی طور پر وہ کسی مصیبت میں نہ پڑیں۔ آپ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ جو حتیم ہے نا، کعبے کے باہر جو گول دیوار بنی ہوئی ہے کعبے کا حصہ ہے، اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جب مشرکین نے کعبہ تعمیر کیا تو حلال کی رقم کم پڑ گئی تھی، اس لیے انہوں نے اس کو چھوٹا کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ حلال حرام کا مشرکین کو بھی کوئی خیال تھا، آج کے مسلمانوں کو کوئی نہیں ہے۔ وہ حرام سے مسجدیں بنائے جا رہے ہیں، ہر چیز حرام سے ہوتی جا رہی، سمجھتے ہیں شاید بخشے جائیں گے، پھر بھی انا للہ و انا الیہ۔ ہم سے تو مشرک ہی بہتر تھے جنہوں نے کم از کم کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال کی رقم لگائی
اور حرام کی رقم نہیں لگائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ آپ کا دل کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرتا تھا کہ میں کعبے کو پورا کر دوں، یعنی حتیم کو اس میں شامل کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ مجھے اگر تیری قوم کا خیال نہ ہوتا کہ وہ کہیں گے کہ کعبہ بڑا ہو گیا، مجھے تیری قوم کا خیال نہ ہوتا تو میں حتیم کو کعبے میں شامل کر دیتا۔ یعنی نہیں کیا، دل چاہتا تھا اور تھی بھی بات درست، کعبے کے اندر شامل ہے وہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں جہاں رخصتیں موجود ہیں وہاں لوگوں کا خیال رکھ لینا یہ بھی دین کا تقاضا ہے۔ اس سے اچھا دین کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، الحنیفیہ السمحہ، اس سے اچھا آسان اور سیدھا دین کیا ہوگا کہ یہ جو بعض لوگ جو ہے نا وہ دین کو عمل کرنے کے لیے وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا جو مرضی کہے جی میں نے یہ کرنا ہی کرنا۔ بھائی ٹھیک ہے، اگر کوئی توحید شرک کا معاملہ ہو تو ایسے کرو، اگر کوئی بہت حلال حرام کا معاملہ ہو تو ایسے کرو۔ جہاں رخصت کے معاملات ہیں وہاں خواہ مخواہ ایک یہ جو نماز کے بعد یہ جو تشہد کے اندر انگلی ہلانا کیسے ہلانا ہے، تو 3-4 کیفیات حدیث کے اندر آتی ہیں، آپ اس کسی طرح بھی ہلا لیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں اسی طرح ہلے گی تو ٹھیک ہے، دوسری طرح نہیں، غلط۔ یہ جو رکوع سے پہلے وطر کی دعا کرنی ہے کہ رکوع کے بعد کرنی ہے، ساری روایات موجود ہیں، کوئی اس میں مختلف نقطہ نظر موجود ہے، ہاتھ اٹھا کے کرنی کہ ہاتھ اٹھائے بغیر کرنی۔ آپ خواہ مخواہ لوگوں کو پریشان کریں۔ مثلا اگر کسی مسجد کے اندر رمضان میں کسی ایک طریقے سے لوگ وطر پڑھتے تو قاری صاحب دوسری مسجد سے آتے ہیں، وہ آ کے دوسرا طریقہ شروع کر سارے نمازی پریشان ہو جاتے ہیں۔ بھئی یہ پریشان کرنا، اگرچہ آپ کا موقف دوسروں سے زیادہ اچھا ہو، زیادہ صحیح ہو، لیکن جب رخصت کا راستہ موجود ہے تو لوگوں کو پریشان کرنا دین نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، لوگوں کا خیال رکھنا بھی دین ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ اگر تیری قوم کا مجھے خیال نہ ہوتا، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بارے میں اتنا اہم معاملہ اور آپ نے اس کی تعمیر کے بارے میں لوگوں کا خیال رکھا، تو لوگوں کو خام خواہ پریشان کرنا، تو جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اس سے زیادہ متوازن اور اس سے زیادہ شاندار دین جو لوگوں کے مزاج اور لوگوں کی فطرت سلیمہ کے مطابق ہو، ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کریم نے کتنا آسان دین، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کوئی تنگی نہیں رکھی، ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، وہی دین ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل اننی ہدانی ربی، سورہ الانعام کے اندر، کہ میرے رب نے مجھے ہدایت کی ہے الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی، اور وہ سیدھا رستہ کیا ہے؟ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ سیدھا دین ہے اور وہ ابراہیم علیہ السلام والا دین، وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ لہٰذا ملت ابراہیمی اصل میں توحید کا دین ہے۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اسی نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے اس میں بھی اور اس سے پہلے بھی، یعنی اس قرآن میں بھی اور اس سے پہلے بھی۔ تو کس نے نام رکھا ہے؟ بعض نے ہوا کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف مانی ہے۔ بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نام رکھا تو پہلے تو ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے نام رکھا ہو، فی ھذا اس قرآن میں تو ابراہیم نے نہیں رکھا، اس قرآن میں تو اللہ کریم نے رکھا ہے، لہٰذا ہوا کی ضمیر اللہ کی ذات کی طرف ہے۔ اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، مسلم نام رکھا ہے اس قرآن میں بھی اور اس سے پہلے بھی، یعنی تمہارا نام مسلمان ہے۔ جس کا نام مسلم ہو وہ اپنا نام کوئی اور رکھ کے پھرتا ہو تو کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ میرا نام حماد ہے تو وہ تو نام ہوتا ہے، تو اگر کسی نے نام ہی رکھ دیا تو اس کے بعد نام کو تو نہیں بدلا جا سکتا، تو مسلم ہمارا نام ہے۔ اسی سے بعض لوگوں نے کہا کہ اپنے آپ کو صرف مسلم کہلوانا ہے، مسلمین، بلکہ انہوں نے کہا مسلم کیا، مسلمین ہی کہلوانا ہے، اور اس سے ایک جماعت المسلمین بنائی اور انہوں نے کہا جی بس مسلمین ہی کہلانا ہے اور کچھ نہیں کہلانا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو کوئی اپنے آپ کو کچھ اور کہلاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اور ان کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہے، اور بہت لمبی چوڑی باتیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سن لیجئے، اگر مسلمین نام تو رکھا، بڑا اچھا نام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے نام جو آپ کو ایک دوسرے میں تفرقہ پیدا کرے، ولا تفرقوا، تو ایسے نام تو نہ رکھیں، لیکن نام رکھنے سے تفرقہ نہیں ہوتا۔
تفرقہ ہوتا ہے کام کرنے سے، تفرقے والے کام کرنے سے تفرقہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام کے نام الگ الگ تھے، یہ انصار ہیں، یہ مہاجرین ہیں، الگ الگ تھے، الگ الگ نسبتیں تھیں، لیکن وہ نام رکھنے سے تفرقہ نہیں تھا۔ جب اس بنیاد پر معاملہ کرنے کا موقع آیا، غزوہ بنو مستلق سے جب واپس آئے تھے تو انصاری اور مہاجر کی جب لڑائی ہو گئی تھی تو انہوں نے پکارا یا للانصار، اس نے پکارا یا للمہاجرین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً باہر آئے، آپ نے فرمایا ما بال دعوی جاہلیت، یہ جاہلیت کی پکار کون پکار رہا ہے؟ گویا وہی نام جس کو قرآن نے بھی انڈورس کیا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ اس وقت دعوی جاہلیہ بن گئے جب اس بنیاد پر آپ معاملہ کرنے چل پڑے، اس وقت تفرقہ ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا دعوہا فإنہا منتنا، ایسی حرکت چھوڑ دو اس لیے کہ یہ بدبودار حرکت ہے، یہ سارے معاشرے کو گلا سڑا کے رکھ دے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تفرقہ اس وقت نہیں ہوتا جب آپ کوئی نام رکھتے ہیں تو نام ایک تو یہ کہ مسلم نام رکھ لیں، اچھا ہے، سب سے اچھی بات، لیکن کوئی شخص اور نام رکھ لیتا ہے، کسی بھی گروہ کا کوئی اور نام ہو سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو قرآن نے خود کہا ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، لہذا جس طرح مسلمین ہے اسی طرح مومنین ہے، جس طرح اسی طرح قانتین ہے، اسی طرح صادقین ہے، تو آپ صادقین نام رکھ لیں، آپ قانتین نام رکھ لیں، آپ مومنین رکھ لیں، تو یہ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف اور مسند احمد کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لمبی حدیث ہے جس کے آخر پہ آپ فرمایا فَادْعُوا بِدَعْوَ اللَّهِ، کہ اللہ کی پکار کے ساتھ ایک دوسرے کو پکارا کرو، الَّذِي سَمَّاكُمْ، جس نے تمہارا نام رکھا ہے، المسلمین المومنین عباد اللہ، اس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمین، اس نے تمہارا نام رکھا ہے مومنین، اس نے تمہارا نام رکھا ہے عباد اللہ۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ لازماً اپنے آپ کو عباد اللہ ہی کہلواؤ، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے آپ لازماً اپنے آپ کو مومنین کہلواؤ یا مسلمین کہلواؤ۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ نام ہے، یہی امتیازی شان ہے، اور اسی امتیاز کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنی چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں مومن ہوں اور میں مسلم ہوں۔ اور اگر کسی شخص کو اس کے علاوہ کوئی نام رکھنا ہے اور وہ اس نام کی وجہ سے امت میں تفرقہ نہیں ڈالتا، تو کسی بھی طرح کا امتیازی نام وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، تا وقت کہ وہ تفرقے کا باعث نہ بنے۔ اگر کوئی نام تفرقے کا باعث بنتا ہے تو وہ نہیں رکھنا چاہیے، یہی نام سب سے اچھا ہے پھر جو اللہ کریم نے رکھا ہے۔ یہ آپ اپنے آپ کو مسلم کہلوائیں، مومن کہلوائیں، صادق کہلوائیں، قانت کہلوائیں، جو بھی کہلوائیں وہ درست۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس نے یہ تمہارا نام رکھا ہے تاکہ تم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اس گواہی کی کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں بھی آ چکا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اس طرح تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ۔ یہ گواہی دو طرح کی ہے، شہادت حق جو ہے یا شہادت علی الناس، یہ دو طرح سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کا گواہ بن کے لوگوں کے سامنے کردار پیش کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت حق کا کردار ادا فرمایا اور تم دوسرے لوگوں کے لیے شہادت حق کا کردار ادا کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ دین کے اوپر ڈٹنے والے، دین کی گواہی دینے والے بنو تاکہ لوگوں کے لیے لوگ تمہیں دیکھ کر دین کی طرف آئیں۔ ایک تو یہ شہادت حق، اور دوسرا اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ کریم نبیوں سے گواہ مانگے گا، یعنی نبی آئیں گے اور وہ آ کے کہیں گے کہ میں نے اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں یا اللہ پہنچایا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو لایا جائے گا، بتاؤ نوح علیہ السلام نے تمہیں پیغام پہنچایا تھا؟ وہ جن کو ساری زندگی جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے وہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے، وہ کہیں گے کوئی نہیں پہنچایا، ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں ڈرانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمایا من شہودک، بتاؤ تیرا گواہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے محمد و امتہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، یہ میرے گواہ۔ اور وہاں اللہ کریم پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پوچھے گا،
تو یہ گواہی دے دیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا تھا۔ اب یہ سارے نبیوں کی گواہی اس امت نے دینی ہے۔ کس طرح دینی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، ہمیں اللہ کے قرآن نے بتایا ہے کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا۔ اس بنیاد پر یہ ہم کوئی چشمدید گواہ نہیں ہیں، ہم ایمان کی بنیاد پر گواہی دیں گے، اور وہ ایمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور جو اللہ کے قرآن پر ہے، یہ ہے گواہی کا مطلب۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ۔ اب یہ جو جہاں سے آیت شروع ہوئی تھی اس کو اور اس کو ملا لیجئے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جہاد کرو اللہ کے راستے میں جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھا کرو، اس کا مطلب ہے نماز پڑھنا جہاد میں شامل ہے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو، اس کا مطلب ہے زکوٰۃ دینا جہاد میں شامل ہے۔ وہ بات جو میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے نفس کی اصلاح سے لے کر میدان قتال میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنا، یہ درمیان میں جتنا عمل ہے دین کا، یہ سارا کا سارا جہاد ہے۔ لہٰذا آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ بھی جہاد، آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی جہاد، آپ جو کچھ کر رہے ہیں سب جہاد۔ یہ جو رباط ہے نا، ایک لفظ ہے رباط، جس کا ذکر آیا سورہ آل عمران کے آخر پہ، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، کہ اے ایمان والو تم صبر کرو اور مقابلے میں بھی ڈٹے رہو، ورابطوا، اور رباط کیا کرو۔ رباط وہ ہوتا ہے جو پہرا دینا ہوتا ہے، تو پہرا دینا رباط کہتے ہیں، جنگ کی تیاری کو بھی رباط کہتے ہیں، اور جنگ میں پہرا دینے کو بھی رباط کہتے ہیں۔ گویا کوئی شخص جو ہے وہ جہاد والی رات وہ سرحد پہ پہرا دے رہا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا عظیم آدمی ہے وہ جو پہرا دے رہا کہ اس آنکھ پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی، جو رات کو جاگتی ہے پہرا دینے کے لیے، اور یہ رباط وہ وہاں پہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جو موسم کی شدت کے باوجود وضو کر کے جاتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے مسجد میں جا کے، یہ بھی رباط کرتا ہے۔ گویا یہ پوری زندگی اصل میں جہاد ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ جو قتال، جہاد کا وہ حصہ جو قتال ہے، وہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج بنا لینے کے بعد وہ قومی سطح پہ، ریاستی سطح پہ چلا گیا۔ اب جس نے جہاد کرنا ہے، وہ قتال والا جہاد کرنا ہے، وہ تو فوج میں بھرتی ہو جائے جا کے، اور وہ جا کے اپنے آپ کو پیش کر دے کہ میں نے قتال کرنا ہے، وہ جا کے اس میں شامل ہو جائے۔ لیکن جس نے اس کے نیچے جو نفس کی اصلاح سے لے کر باقی پوری زندگی ہے، یہ جہاد ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ سے آغاز ہوا اور اختتام اس آیت کا ہو رہا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ یہ ہے وہ جہاد، یہ ہے وہ تشریح خود قرآن نے کر دی کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ میں پوری زندگی کی سٹرگل ہے، اور اس میں وہ بھی شامل ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور جڑے رہو اللہ کے ساتھ، ہر اعتبار سے مضبوطی کے ساتھ جڑے رہو۔ ہوا مولاکم، وہی تو تمہارا کارساز ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، اس سے بہتر کوئی کارساز نہیں اور اس سے بہتر کوئی مددگار نہیں۔ اس سے جڑے رہنے کا نام جہاد ہے، اور اس میں جتنی رکاوٹیں آئیں ان رکاوٹوں کو دور کر دینے کا نام جہاد۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سورہ حج مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا یہ جو قرآن کو سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مبارک کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم اہدنا صراطک المستقیم بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدى ورحمة، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وکروبنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا رحمن۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا